السلام علیکم، میں ہوں راجہ عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں آپ بول پاکستان۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد مہنگائی مارچ میں، جو کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں، تمام عہدیداران قائدین جو ہیں آج جلسہ سے خطاب بھی فرمائیں گے، اور آج 4 بجے جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور اگر اجلاس میں آج حکومت کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کا جو تاریخ ہے وہ پیش نہ کی گئی تو یہ ڈی چوک سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ ناظرین، آگے چل کے آپ کو لوگوں کے ویو دکھاتے ہیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں جے یو آئی کے پنڈال میں۔ میرے ساتھ اس وقت پشاور کے جے یو آئی کے جو امیر ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا امیر صاحب، آج اجلاس بھی ہے 4 بجے، اور اجلاس میں اگر تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ دن طے نہ کیا گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک دستور ہے، ایک نظام اور آئین موجود ہیں۔ آئین کے حوالے سے ہم آئین کے اندر لڑتے ہیں، اسمبلی کے اندر لڑتے ہیں، اسمبلیوں کے فلور پہ لڑتے ہیں۔ آئین کا دستور کا تقاضا تو یہی ہے کہ آؤ جس کو ڈسکس کرے اپنے، اور آئندہ 7 دنوں کے اندر اندر اس پر ووٹنگ کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اسلام آباد ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک پرامن انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے جہاں تک ہمارے قائدین ہم کو حکم دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو ان کے کئی آدمی ہیں، کئی وزیر ہیں جو کہتے ہیں مہنگائی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں 2 قسم کے لوگ جو ہیں نا، ان کو مہنگائی کا پتہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1 جو آرام خور ہو، اور دوسرا جو حرام خور ہو۔ جو آرام اپنے والدین کماتے ہیں اور بچے کھاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو حرام کھاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں نا پاکستان کی کون سی ایسا طبقہ ہے جو مہنگائی سے تنگ نہیں ہے، اور سر پہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ گیا ہے، تو ہم نکلے ہیں پاکستان کی عوام کی خاطر کہ ان کو ریلیف مل جائے اور اس ناجائز وزیر اعظم سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اچھا، یہ سننے میں آیا ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اس وقت، انہوں نے کہا ہے کہ انصار الاسلام والے اور مولانا کی جو پارٹی ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا شیخ رشید جیسا وزیر داخلہ ہیں، اور دہشت گرد کے لیبل انہوں نے ہمیشہ مذہبی طبقے پر لگایا ہے، لیکن الحمدللہ مذہبی طبقہ جو پاکستان سے محبین ہیں، آئین کے پابند ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے اور ان کے جو ہواری باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ الحمدللہ ہم نے ان کی یہ جو ہم پہ تانے لگاتے ہیں، دہشت گردی کے لیبل لگاتے ہیں، ہم نے ان کو اس کی منہ پہ مارا ہے۔ ہم پرامن ہیں، جمہوریت سے ہم وابستہ ہیں، اور کسی کے کہنے پر کوئی دہشت گرد نہیں بن سکتا۔ اچھا، ہم بھی یہاں 2 دنوں سے موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات کو جو ہے جمعیت علماء اسلام کے انصار الاسلام کو شہید کر دیا گیا، اور ابھی تک وہ ڈرائیور جو ہے اس کو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا، لیکن ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مرکزی اسٹیج سے کل سے ہمارا یہی مطالبہ رہا ہے کہ اس کا FIR جو ہے نا اس شیخ رشید پر کاٹا جائے، اور یہ ہمارے سب لوگوں کا مطالبہ ہے، ان کی وجہ سے یہ ایسا حادثات پیش آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اور میرے ساتھ چارسدہ کے جو سابق امیر ہیں جے یو آئی کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہاں جو ہے مولانا صاحب کے دھرنے میں آئے ہوئے ہیں، کتنے دن سے یہاں آپ رہ رہے ہیں؟ تقریباً آج تیسرا دن ہے۔ اچھا، تیسرا دن ہے۔ تو جو انصار الاسلام کے ایک بھائی کوئی شہید کر دیا گیا گزشتہ رات کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے؟ جی، یہ ہمارے بڑے موجود ہے، انشاءاللہ عزیز ان کی کوششوں سے عدالت کی طرف رجوع ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ عزیز ضرور ان کے قول پر اور بات پر عمل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر انداز کیا جائے گا۔ اچھا، آپ کتنے دن تک یہاں اور سٹے کریں گے، رکیں گے؟ انشاءاللہ جب تک قائد جمعیت کہیں گے ہم روکے رہ گئے ہیں۔
اچھا ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں، میرے ساتھ سابق سینیٹر جو ہیں JUI کے وہ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، آپ کتنے دنوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور آپ اپنے خرچے پہ آئے ہیں یا مولانا صاحب نے آپ کو خرچہ دیا ہے؟ جس طرح مولانا محمد اشرم خان صاحب نے فرمایا، آج ہمارا تیسرا دن ہے اور قائد کے حکم تک یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا کیا کہ آپ نے پوچھ لیا، ادھر تو ہمارا روز کا معمول ہے، چندہ آپس میں چندہ کرتے ہیں اور اسی سے قیام و طعام اور سارے بندوبست ہوتے ہیں، روز ہمارا تو یہی معمول ہے، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، جو اس حکومت کے جو وزیر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عوام پیسی جا چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کیسے مہنگائی نہیں ہے یار، سب کو پتہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ بچوں بیچنے پہ مجبور ہے، 500-600 تروڑا جو ہے نا وہ 1500 کو پہنچ گیا ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل کو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا 60-65 سے لے کے 160 تک پہنچ گیا ہے، ڈالر کا کیا ریٹ ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے نا پچھلی حکومتوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مصنوع اس نے کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ کس طرح مصنوع؟ تو یہ بھی جو ہے نا مصنوعی کنٹرول کرے، مہنگائی بے شک مصنوعی کنٹرول کرے لیکن کنٹرول کرے۔ خدا را یہ حکومت جو ہے نا جعلی حکومت ہے، نا اہل حکومت ہے، یہ ہر میدان پہ ناکام ہو گیا ہے، بیرونی میدان پہ بھی، خارجہ میدان میں بھی اور داخلہ میدان میں بھی، ہر محاذ پہ یہ ناکام ترین حکومت۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، میں اس وقت پنڈال میں موجود ہوں، آئیے میرے ساتھ JUI کے کارکن موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عطاء اللہ بخاری ہے جی، خانیوال سے میرا تعلق ہے، میں سینئر نائب صدر ہوں ضلع خانیوال کا جی۔ اچھا، آپ کتنے دن سے یہاں رہ رہے ہیں؟ آج آئے ہیں یا 2 دنوں سے یہاں پہ ہی ہیں؟ ہم تو رات کو پہنچے جی، اور اس سے پہلے ہمارا قافلہ خانیوال سے یہاں پہنچا ہوا تھا، اور اس ترتیب کے ساتھ جو ہے ساتھی پیچھے سے بھی آ رہے ہیں قافلوں کی شکل میں۔ تو انشاءاللہ جو 28 کا مین جلسہ تھا اس کے لیے قائد جمعیت نے، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپنے کارکنوں کو آواز دی ہے کہ اس نااہل اور سلیکٹڈ کے خلاف جو ہے اس وقت تک ہم میدان میں رہیں گے جب تک اس کو جو ہے مکمل ملک اور قوم کی اس سے جان نہیں چھڑا لیتے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں موجود رہیں گے جب تک ہمارے قائد کا حکم ہے، اور اس وقت تک یہاں پنڈال کے اندر رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر مولانا صاحب نے آپ کو کہا کہ 10 دن یا رمضان تک آمد رہے تو رہیں گے آپ مولانا صاحب کے ساتھ؟ جی جی، جو ہم اپنے قائد کے حکم پر آئے ہیں یہ اطاعت امیر ہے، اطاعت امیر میں جب تک وہ حکم دیں گے ہم اس وقت تک یہاں پنڈال میں موجود رہیں گے، چاہے وہ 10 دن کہیں، 15 دن کہیں، 20 دن کہیں، مہینہ کہیں، ہم یہاں موجود ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جی، مولانا صاحب کے ویو سنے آگے اور چل کے لوگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مولوی سراج احمد حقانی، ضلع شکارپور سندھ۔ اچھا، تو کیا مقصد یہاں لے کر آئے ہیں، کیا جذبات لے کر آئے ہیں آپ؟ مقصد ایک ہی، ہمارا جذبات ایک ہی، ہم پہلے دن سے کہہ رہے یہ حکومت جو ہے نااہل ہے اور ناجائز ہے، سلیکٹڈ ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اسی وقت استعفیٰ دے کر ہماری جان چھوڑے، اور ہم اس حکومت سے بہت تنگ آ گئے ہیں، ورنہ جو ہمارا مولانا فضل الرحمان ہمارا قائد ہے، ہماری جان ہے، ہماری جگر ہے، جو بھی ہمیں حکم فرمائے گا، یہ تو یہ اسلام آباد کی روڈ ہے، آگے چل کر اگر ڈی چوک مولانا چلنے کا حکم کرتا ہے تو اسی وقت ہی ہم مولانا صاحب کے حکم پر انشاءاللہ ڈی چوک پر دھرنا دیں گے۔ اچھا، اس مارچ سے کیا مہنگائی کم ہو سکتی ہے یا یہ وزیر اعظم چلے جائیں گے؟ ضرور انشاءاللہ، ہماری یہ امید ہے، مولانا صاحب ہمارا جو ہے وہ اپنے مقصد میں، اور PDM جو ہے پوری جماعتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ہم جو مقصد لے کر آئے ہیں انشاءاللہ پرعزم ہو کر آئے ہیں، اللہ کی رحمت میں ہمیں پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ناجائز اور نااہل حکومت سے جان چھڑوا کر، اور عام غریب مسکین جس کا جینا تنگ ہو گیا ہے، جس کا کھانا پینا تنگ ہو گیا ہے، ان کو انشاءاللہ نجات دلوا کر واپس انشاءاللہ لوٹیں گے اپنے گھر کو۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ ہم مولانا صاحب کے لیے مر مٹنے کو، خون دینے کو لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ صاحب جان۔ صاحب جان۔ کہاں سے آپ آئے ہیں؟ چکوال سے۔ اچھا، چکوال سے آپ کیا قافلے کے ساتھ آئے ہیں یا اکیلے آئے ہیں؟ کتنے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ؟ قافلے کی صورت میں آئے، ہم 40-50 گاڑیاں وہاں سے لے کے آئے ہیں، قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر،
اور انشاءاللہ اس ملین مارچ میں اور اس مہنگائی مکاؤ مارچ میں انشاءاللہ ہم بھرپور شرکت کریں گے، اور قائد جو بھی حکم کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قائد جو بھی حکم کریں گے ہم قائد کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جب تک قائد حکم نہیں کرتے جانے کا ہم تب تک یہاں ہی ہیں، یہاں ہی رہیں گے، یہاں ہی کھائیں پیئیں گے، اپنا کھا رہے ہیں، اپنا لگا رہے ہیں۔ چلے آگے چل کے لوگوں کی ویوز سناتے ہیں۔ ناظرین اس وقت سندھ سے ایک بھائی موجود ہیں میرے ساتھ، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالباری۔ عبدالباری بھائی، عبدالباری بھائی کیا مقصد لے کر آئے ہیں آپ یہاں؟ ہم کراچی سے جو قافلہ نکلا صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ راشد خالد محمود سمر صاحب، اس کے ساتھ ہم نکلے ہیں۔ ہم یہ مقصد لے کر آئے ہیں جو اس سلیکٹڈ نے جو مہنگائی کی ہے، ہمارا دیہات ہے ادھر، وہ جو مزدور طبقہ ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کو 500 روپیہ ملتا ہے، وہ کیا لے 500 میں؟ اس کے لیے ہمارے قائد نے حکم کیا ہے جب تک ہمارے قائد کا حکم ہوگا یہاں بیٹھیں گے، یہاں کھائیں گے۔ اور قائد نے حکم کیا ڈی چوک پہ جائے، ہم ڈی چوک پہ جائیں گے، جدھر بھی قائد حکم کرے گا ہم قائد کے حکم کے منتظر ہیں انشاءاللہ العظیم۔ اس نازی کا جنازہ مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں ڈی چوک میں پڑھ کے پھر جائیں گے۔ ناظرین بھائی کے ویو سنے، بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ اس حکومت کا جنازہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نکالیں گے، اور وہ جنازہ نکلے گا مولانا صاحب پڑھائیں گے تو ہم پھر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میرے ساتھ اس وقت ایک چھوٹی سی ننھی منی بچی موجود ہے جو قائد ملت اسلامیہ کا جذبہ لے کر یہاں پنڈال میں اپنا جذبہ لے کر آئی ہے۔ آئیے اس سے گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بچی سے کیسا لگا یہاں آنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بولو۔ اچھا آپ یہاں کیا جذبہ لے کر آئے ہیں مولانا صاحب کے دھرنے میں؟ ہم جی الحمدللہ یہ جذبہ لے کر آئے ہیں کہ دیکھیں ملک میں جو مہنگائی ہے اور ملک کے ساتھ جو دھوکہ اور فراڈ اور جو دھوکے کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ مہنگائی مکاؤ مارچ یہ پیغام دیتا ہے کہ اس طرح کے سلیکٹڈ ناجائز نااہل حکمران یہ کبھی بھی پاکستان میں دیر پا نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پاکستان سے خالصتاً محبت رکھتے ہیں۔ تو اسی انداز میں میں یہی بات کہوں گا کہ فرنگیوں کو اپنی فرنگی مبارک، ہمیں نور الدین زنگی مبارک، یوتھیوں کو اپنی غلامی کی امنگیں مبارک، ہمیں اپنے آزادی کی جنگیں مبارک، یوتھیوں کو اپنی اچھی یا بری خوبی مبارک، ہمیں صلاح الدین ایوبی مبارک۔ مدینہ کی ریاست پر جھوٹے دعوے کر کے عمران خان سے یہ کہوں گا کہ تجھ کو مدینہ کی ریاست مبارک، ہم کو اپنے قائد کی پاکیزہ سیاست مبارک، ان کو عمران تجھ کو یہ آتے اسرائیلی مبارک، ہم کو یہ سنت جبرائیلی مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں اس وقت JUI کے پنڈال میں موجود ہوں جہاں پہ میرے ساتھ اسلام آباد کے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جو ہے رہنما موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے مولانا صاحب؟ سعید الرحمان سرور میرا نام ہے جی، تعلق میرے بڑے گرام سے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب آج یہاں آپ اس جلسے میں کیا مقصد لے کر آئے ہیں، اور قائد جمعیت کی آواز پر آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ دیکھیے جی بنیادی مقصد تو چونکہ ایک عدم اعتماد کی جو تحریک پیش ہو چکی ہے، یہ تو ایک آئینی مسئلہ تھا اور یقیناً پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کا حل موجود ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہم تو شروع سے ہی ان کو ہم نے تسلیم کیا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں لوگ نکال کے لے کے آؤں گا اور جلسہ کر کے دکھاؤں گا، تو جلسہ اسٹریٹ پاور تو آج تک ہمارے مد مقابل کوئی پورا کر نہیں سکا ہے۔ تو ہمارا تو ایک ہی مولانا کے اشارے پر کراچی تا گلگت اور خیبر اور بلوچستان الحمدللہ کارکن تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولانا 1 گھنٹے کے مولانا کے حکم پر ہم پورے پاکستان کو بھی جام کر سکتے ہیں، تو ہم نے کر کے دکھا دیا کہ جلسہ کیسے کہتے ہیں۔ کل بھی جلسہ کیا ہے، بلکہ جلسی تھی، اور آج ہم ان کو دکھائیں گے کہ جلسہ کہتے کس کو ہے۔ اچھا آپ کے علم میں ہے کہ جیسے کہ مغرب کے ٹائم پہ صبح کی اذان دی گئی اور جو تلاوت کی گئی
وہ بھی ریکارڈنگ کی گئی, ان کے پاس تلاوت کے لیے بھی کوئی آدمی نہیں تھا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو یہ تو اس کے واضح ثبوت ہے نا جی کہ ریاست مدینہ کا نعرہ جھوٹا تھا, فراڈ کے لیے تھا, کارڈ کے طور پر استعمال کیا گیا. اب ہم اسلام کا جو ہے وہ مذہب وہ کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہم کاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہمارے کاز ہیں اور ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ جی نہ ان کے پاس کوئی اذان دینے والا, نہ کوئی تلاوت کرنے والا, اور نہ کوئی یہ پتہ ان کو کہ بھائی اذان کس وقت کی کون سی ہوتی ہے, فجر اور مغرب میں ان کو فرق بھی کوئی نہیں ہے. یہ کیسے وہ کریں گے کہ جی مدینہ کی ریاست بنائیں گے؟ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو چلے ایک آدمی پاگل ہو جاتا ہے, لیکن پاگل کی باتوں کو سن کر سارے پاگل نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی جی یہ بات غلط ہے. تو مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کس بیماری میں مبتلا ہے, ان پر سحر ہے کہ ایک پاگل آدمی جن کو یہ تمیز نہیں ہے اسلام کے حوالے سے, اذان کے حوالے سے, تلاوت کے حوالے سے کچھ علم نہیں ہے, نہ امر بالمعروف کے متعلق پتہ کہ یہ کہتے کس کو ہیں, لیکن ایک لفظ سامنے آیا اور اس پر شروع ہو گیا اور دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں ان سے زیادہ ان پہ ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کی سوچ کہاں گئی ہوئی اس حوالے سے. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ ہم نے جلسے میں بھی دیکھا کہ اپنے جلسے کا نام جو ہے امر بالمعروف رکھا گیا, لیکن وہاں پہ جو ہے ناچ گانا ہوا اور بہت ساری جو ہے پروگرام ہوئے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کلمے کا مقصد کیا ہے, یہ ملک جو ہے کلمے کے نام پہ بنا, تو کہا کہ لا الہ الا اللہ پہ بنا. کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکا. اس حوالے سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کے کلمے سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کو کلمے کا کوئی پتہ ہے, نہ امر بالمعروف کی یہ آیت ناظرہ بھی وہ نہیں پڑھ سکتے کہ اس کے سامنے رکھا جائے. جہاں پوسٹروں پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے تمام تر اکثر غلط لکھا ہوا ہے. اب ان سے کوئی, ہم نے تو پہلے دن سے اس کو پہچانا ہے. آج سنے 2011 سے ہم نے اس کے خلاف سلسلہ شروع کیا ہے کہ بھئی یہ آدمی کسی کا آدمی ہے, کسی کا بھیجا ہوا ہے. یہ اسلامی اقدار اس کے مذاق اڑانے کے لیے آئے ہیں. قرآن کریم کی آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب امر بالمعروف کا طریقہ یہ, جہاں تو سارے منکرات ہو رہے تھے ان کے جلسے میں, معروف کا تو کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں. وہاں کوئی نصیحت ہی نہیں کہ نوجوانوں کو کوئی نصیحتیں دیتے اور کیا, لیکن وہاں سارے منکرات ہوئے ہیں. اس لیے قرآنی آیات کا بھی توہین کر رہا ہے, ریاست مدینہ کا بھی توہین کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے. تو ان کے پاس تو سارے یہی کچھ ہے, کوئی اور کام نہیں ہے. اچھا, مولانا صاحب نے چونکہ یہ شروع میں جب حکمران بنا تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, لیکن کسی نے نہیں مانا, لیکن آج سب لوگوں کو قدر آئی کہ مولانا صاحب نے ٹھیک کہا تھا. اس حوالے سے تو مولانا کی سیاسی بصیرت ہے نا, یہ تو دنیا مان چکی ہے. ہم تو پہلے دن سے مانتے اس لیے تو ساتھ ہے, اور وہ جو نہیں مانتے تھے اب وہ بھی مان گئے کہ مولانا نے ٹھیک اور درست کہا تھا. اچھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور فاقہ کشی, خودکشی ہو رہی ہے, مہنگائی ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے, لیکن کچھ ان کے اس پارٹی کے ماننے والے تحریک انصاف والے ابھی بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا حکمران ٹائٹ ہے. اس حوالے سے کیا دیکھیں جی, یہ ان کی بیوقوفی ہے. یہ ان کے, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے حماقت کر رہے ہیں. دنیا کے سامنے ایک عام ریڈی والے سے یہ کھڑے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو کہیں گے کہ مہنگائی ہے. اب جو لونڈے یا جو لڑکے وہ کبھی بازار گئے نہیں ہیں, باپ کا مال ہے, باپ سبزی لے کے آتی ہیں, اماں لے کے آتی ہیں, کپڑے وہی خرید کے لے گئے, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اب اس کو تیار کپڑے ملتے ہیں, تیار کھانا ملتا ہے, اس کو کیا پتہ ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے. کبھی بل جمع کرائے تو اس کو پتہ چل جائے. تو یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں تو ان کو یہ معلومات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, مولانا صاحب کے آپ نے ویو سنے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.